السلام علیکم دوستو، آن لائن دعا خانہ کے چینل پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں، اگر نہیں تو آپ بے شک نہ کریں۔ دوستو، آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک بہت زیادہ خاص اور سردیوں کا خاص تحفہ ہے۔ میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک کاجو کے متعلق ہے۔ کاجو کے فوائد، استعمال اور نقصانات اور اس کا مزاج وغیرہ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ دوستو، کاجو ہندوستان میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کے درخت 30 سے 40 فٹ تک اونچے ہوتے ہیں۔ کاجو ہندوستان سے دوسرے ممالک میں بھیجا جاتا ہے، جس سے سالانہ بہت زیادہ آمدنی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ بادام سے بھی زیادہ مفید اور مزیدار ہے۔ کاجو کے درخت پر نومبر سے فروری تک پھول کھلتے ہیں اور پھر مارچ سے لے کر مئی تک پھل نکلتا ہے۔ ایک درخت سے تقریباً 20 سے 30 پاؤنڈ کاجو اتارے جاتے ہیں۔ اکثر درختوں سے 50 پاؤنڈ تک بھی کاجو اتارے جاتے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کا چھلکا اتار کر نمک میں بھونا جاتا ہے یا تیل میں بھونا جاتا ہے۔ دوستو، اب اس کی میں ماڈرن تحقیقات کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1 کلو مغز کاجو میں 1000 یونٹ وٹامن اے ہوتا ہے، 1900 یونٹ وٹامن B2 ہوتا ہے، اچھی مقدار میں نیکوٹینک ایسڈ ہوتے ہیں اور 5960 یونٹ کلورائز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ روغنی معدنیات، کاربوہائیڈریٹس، کیلشیم، فاسفورس اور فولاد جیسے قیمتی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ آپ یہ سن کر جان گئے ہوں گے کہ اس کے اب کتنے فوائد ہیں۔ اب میں اس کا مزاج بتاتا ہوں۔ دوستو، اس کا مزاج گرم اور تر ہے۔ یہ سردیوں میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی زیادہ مقدار استعمال کرنے سے گرم مزاج والوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، اسی لیے اسے سردیوں میں استعمال کیا جائے اور گرم مزاج والے کم استعمال کریں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ اس کی خوراک کم از کم کتنی ہونی چاہیے۔ 6 گرام سے 25 گرام تک روزانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے فوائد درج ذیل ہیں۔ دوستو، کاجو نسوں کی کمزوری، وٹامن B کی کمی اور جوانی کی حفاظت کرتا ہے۔ بڑھاپے کی کمزوری کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ کاجو میں لوہے یعنی آئرن کی مقدار اچھی ہوتی ہے، اس لیے خون کی کمی کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ مختلف پارٹیوں اور دعوتوں پر کاجو کی مانگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوستو، کاجو اپنے آپ میں بہت ہی خوش ذائقہ میوہ ہوتا ہے۔ دوستو، یہ بدن کو موٹا کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دماغ کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے، نسیان اور حافظہ کی کمزوری کے لیے بھی خاص علاج ہے۔ اگر روزانہ 15 سے 20 گرام کاجو پانی کے ساتھ دھو کر شہد کے ساتھ استعمال کیے جائیں تو بہت زیادہ مفید ہیں۔ خون کی خرابی، امراض ریاح، بواسیر، کوڑ کی بیماری، سفید داغ یعنی جسم پر سفید داغ، جلدی بیماریاں، جلد کی بیماریاں، خونی دست یعنی خون کے ساتھ دست آنا، دل کی کمزوری، نسوں کی کمزوری کا کامیاب علاج ہے۔ گوشت کے بجائے اس کا پروٹین جلد ہی جسم میں بہت اچھی طرح سے ہضم ہو جاتا ہے اور اس سے یورک ایسڈ نہیں بنتا جیسا کہ گوشت کھانے سے ہوتا ہے۔ کمزوری دماغ کے لیے اسے صبح خالی پیٹ کھا کر اوپر سے شہد خالص استعمال کرتے رہنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ قبض کے لیے اسے منقع کے ساتھ استعمال کیا جائے تو بہت مفید ہے۔ اگر جلد پر چھوٹے چھوٹے کالے مسے کے نشانات موجود ہیں تو اس پر اس کا تیل لگایا جائے، یعنی کاجو کا تیل، جو کہ آپ کو کسی پنسار کی دکان سے مل جائے گا۔ اگر نہ ملے تو آپ ہمیں بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ کوڑ کا مریض یعنی کوڑ کی بیماری کا مریض اگر صرف کاجو کی خوراک لیتا رہے تو اس کا کوڑ ختم ہو جائے گا اور بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو، کاجو سے دودھ اور دہی بھی بنایا جاتا ہے۔ کاجو کو 4 گھنٹے پانی میں بھگو کر پھر پیس کر چھان لیں، اس سے دودھ تیار ہو جاتا ہے۔ یہ خوش ذائقہ ہضم ہونے میں ہلکا ہوتا ہے۔ اگر اس دودھ کو کھٹا یا جامن لگا دیا جائے پھر یہ دہی بن جاتا ہے۔ یہ دودھ اور دہی جدل کمزوری یعنی شادی سے پہلے اور شادی کے بعد والی کمزوری کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ دوستو، اب میں آپ کو کاجو کے آسان اور طبی مجروبات بتاؤں گا۔ بد ہضمی کے لیے کاجو کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کشمش 20 گرام، کاجو 20 گرام، دونوں کو پانی سے دھو کر کھانے سے بد ہضمی دور ہو جاتی ہے، بلکہ قبض بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دوستو، دوسرا نسخہ بہت ہی خاص ہے، جسم کا پتلا ہونا، اس کے لیے کاجو بہت زیادہ مفید ہیں۔ کاجو 20 سے 30 گرام روزانہ پانی سے دھو کر شہد کے ساتھ کھائیں، جسم کا پتلا پن دور ہو کر جسم باری ہو جاتا ہے۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔